ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے جملہ ممبران و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، کپڑوں سے کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہار شریعت میں یہ حدیث ہے، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اور اسی مضمون کے قریب قریب حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اور فقہی مسئلہ بھی اس سے علماء اکرام نے یہی اخذ کیا کہ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کل چہرہ پھر گیا ہو یا بھاز، سمجھے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ان چیزوں سے احتراز لازم ہے، ورنہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال کیا ہے، کیا کئی نکی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ دیکھیے، مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، اور وہ بھی ایسی جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اور اس میں نگینہ لگا ہو، وہی جائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، صرف ایک نگینہ ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تصویر کھینچنا یا کھنچوانا اور اس سے راضی رہنا، اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کھنچواتے ہیں یا کھینچتے ہیں۔ اور احادیث مصطفیٰ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سخت بیزاری کا اظہار فرمایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں داخل ہونے سے رکے۔ تو تصویر کھینچنا یا کھنچوانا، یہ گرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے لے کر کے سرکار مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ تک قرآن اور احادیث کی روح میں یہی حکم ہے، روشنی میں یہی حکم ہے کہ تصویر کھینچنا یا کھنچوانا حرام ہے۔ اور اگر کسی کی تصویر کھینچ لی گئی اور اس کے سامنے وہ پوسٹر پیش کر دیا گیا اور اس نے اظہار ناراضگی نہیں کیا، بیزاری کا اظہار نہیں کیا، تو گویا کہ وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے۔ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی اس سلسلے میں ایک تصنیف جلیل العطایا القدیر فی حکم التصویر، جس کا ترجمہ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اور مسئلے کو واضح اور حق بیان فرمایا۔ اللہ عالم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کے ذبح مرغی کو کر دے تو کیا وہ ذبیحہ حلال ہے؟ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ذبیحہ مسلم کا ہی حلال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے؟ میت کو غسل دینے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا،
اور نہانا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ غسل دینے کے بعد نہانا صرف مستحب ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔